يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سب لوگوں کی محنتوں اور آپ کے پسند کرنے کی وجہ سے ہمارا چینل وظائف کی دنیا علماء ہند ترقی پر ہے، اور اللہ اور ترقیات عطا فرمائے، اس کی آپ فکر بھی کریں اور دعائیں بھی کریں۔ اور آج کا جو ویڈیو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے متعلق ہے۔ یہ ایک ہی آیت، چھوٹی سی ایک آیت، اور اس میں اتنے فوائد ہیں، لاکھوں سے زیادہ فوائد ہیں، اور اس کو اگر کوئی سمجھ کر اس کے طریقے سے عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہر نامعلوم چیز کو بہت ہی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے، اور یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ سب کو اس میں احتیاط صرف پاکی اور نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچنا اور خوشبو لگانا، اتنی ہی پابندیاں ہیں۔ ایک جگہ کی متعینی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی جگہ آپ روزانہ کر سکتے ہیں، بس سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے۔ کہیں بھی آپ اگر سفر میں ہیں، جگہ بدل کر سو رہے ہیں، تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ، ہاں اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ کوئی حرام چیز نہ کھائیں اور زبان کے گناہ سے بچیں، تاکہ وہ زبان میں تاثیر بڑھتی رہے اور زبان میں تاثیر رہے۔ تو کسی بھی امر یا کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی نامعلوم کام کے لیے، کوئی بھی ایسا کام جو آگے آپ کرنا چاہتے ہوں، اس میں خیر ہے یا نہیں ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو مکمل معلومات اگر کرنی ہو، یا پھر کسی مشکل مسئلے کا حل، اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش ہے کہ جس کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تو اس کے لیے، اور چوری کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، کون چرایا، کہاں سے، کس نے کیسے چرایا، یہ ساری معلومات، یا پھر کسی مرض کے بارے میں، یہ اس کو مرض کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، مرض کی بیماری کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کی شفا میں کیا استعمال کرنا ہے، اور اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے، یہ سب بھی معلومات اسی آیت سے کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کسی گمشدہ فرد، کوئی لڑکی چلی گئی، بھاگ کے چلی گئی، کوئی لڑکا غائب ہو گیا، کہیں سے بھاگ گیا، یا پھر کچھ ہو گیا، تو وہ معلومات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جانور گم ہو گیا ہے، جیسے بکری، بیل، یا پھر کوئی جانور، کوئی اور بھی جانور اگر گم ہو جاتا ہے تو وہ معلوم کرنا ہو، تو یہ سب ایسے اس طرح کے معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا ہے۔ تو عمل کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو بعد نماز عشاء غسل کر کے، جتنے دن عمل کرنا ہے، ہر دن عشاء کے نماز کے بعد اچھی طرح غسل کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، خوشبو اچھی لگانا ہے، اور 836 مرتبہ 836 مرتبہ 836 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ ہم بس یہ خیال رکھیں کہ تھوڑا صحیح اور آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں، گڑبڑ میں آیت غلط نہ پڑھیں، اچھی طرح آیت کو پڑھیں، اور بعد میں بھی 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے بھی بات نہ کریں، بات کیے بغیر سو جائیں، تو انشاءاللہ خواب میں تحریری طور پر، لکھے ہوئے پر، یا پھر آواز کے طور پر، یا پھر کسی ایسے اشارے کے طور پر کہ آپ سمجھ جائیں، اس طرح آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ شاید ہو سکتا ہے پہلے ہی دن معلوم ہو جائے، یا دوسرے دن، یا تیسرے دن،
اگر پکے زیادہ سنتوں کے پابند ہیں تو تیسرے دن ہی پتہ چل سکتا ہے، یا پھر کم سے کم اگر کوئی بھی ہو 7 یا 11 دن، 3، 5، 7 یا 11 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو بھی امر ہے اس پر آپ کو پوری مطلع اور صحیح سالم معلومات ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو عمل اچھا لگا ہوگا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔